اُداں دا خلق خدا نال پیار کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اس تو بعد اگلی گل ہے کہ رسول اللہ دے خاندان دا مقام جڑا ہے کوئی چھپیا نہیں۔ جس بندے نے اکھاں کھول کے قرآن پڑھنا تے حدیث پڑھنا نا، انہوں صاف نظر آنا بے فاطمہ علی حسن حسین ایویں عام لوگاں تے نہیں، ایویں دنیا تے پردہ پاؤنا چاہے کوئی گل نہیں، بہت بلند مقام ہے۔ اتنے میں صرف تمہیں ایک حوالہ دے دیاں کہ امام ابن الاسیر نے صحابہ تے ایک کتاب لکھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور یہ دوسری جلد ہے، یہ اندر ہی امام نے لکھیا کہ کنی کوشش کی ہے نا ظالم حکومتاں نے تواڈے سامنے ہی کہ کس طرح جڑے غریباں نے حق دا اعلان کیتا انہاں ججاں دی کیویں شامت آئی، رات دا پانی بند کرتا گیا، بالکل یزیدی طرز ہے کہ سوائے اتنے پانی دے جڑا سرکاری آਉਂਦਾ ہے ہی نہیں، کٹتا گیا پانی۔ اس تو تسی پچھلے نوں روندے، یہو طریقہ انہاں ظالماں دا رہا۔ تو واصلہ ابن الاسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہاں تو امام اوزائی نے اس حدیث نے روایت کیتا، اے سمجھو اے 20 صفحہ اسد الغابہ دوسری جلد۔ ہن منظر ہے بے یزید نامراد اپنے تخت پہ ہے، امام حسین رضی اللہ سر کٹیا، اندازہ کرو اتنے تک نہیں اجے پہنچے، حال یہ ہے بے رسول اللہ دے بچے دا سر ہے سامنے اور ایک ظالم حکومت تے بیٹھے، اور اتنے لوگوں نے اٹھ کے وہ درباریاں نے حضرت علی تے لعنت کی ہے، امام حسین تے لعنت کی تے واصلہ سن رہا، صحابی رسول سن رہا، فرمایا ورول اوزائی ان شداد بن عبداللہ قال سمعت واصلہ بن الاسکر قضیہ براس الحسین فلعنہ رجل من اہل الشام ولعنہ ابا۔ شداد ابن عبداللہ آندا کہ میں حضرت واصلہ ابن الاسکر نے سنیا، میرے سامنے دی گل ہے کہ امام حسین علیہ السلام دا سر لے آند گیا، شامیاں چ درباریاں چ اٹھ کے یزید دے خوشامدی نے امام حسین تے بھی لعنت کی اور حضرت علی تے بھی لعنت کی۔ فقام واصلہ، حضرت واصلہ اٹھ کھڑے، انہوں نے ایمان نے برداشت نہیں کیتا، وقال واللہ لا ازال احب علی والحسن والحسین وفاطمہ بعد ان سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم ما قال۔ اس آکھیا میں علی حسن حسین اور فاطمہ دی محبت تو بعد نہیں آنا جدوں کہ میں اپنے کناں نال رسول اللہ کو سنیا جو حضور نے فرمایا، پھر انہاں دسیا لقد رأیتنی ذات یوم، میرے سامنے منظر ہے کہ میں ایک دن حضور دی خدمت میں موجود سی، وقت جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ، رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ دے کر حضور اس وقت سی، فجال حسن آئے فاجلسہ علی فخذ الیمنی، آپ نے سجی ران تے بٹھا لیا، وقبلہ تو انہوں چومیا، ثم جال حسین فاجلسہ علی فخذ الیسری وقبلہ، حسین آئے تے کھبی ران تے بٹھا لیا تو انہوں بھی چومیا، ثم جات فاطمہ فاجلسہ بین یدیہ، پھر فاطمہ آئی تو اپنے ابگے دھی نوں بٹھا لیا، ثم دعا بعلی، پھر حضرت علی نوں بلایا تو انہوں نے بٹھا لیا، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بٹھا کے حضور نے فرمایا میرے گھر والے اہل بیت اللہ دا ارادہ ہے تہاڈے تو ہر قسم دی پلیدی نوں دور کرے تے تانوں پاک کرے جائیں پاک کردا کے۔ واصلہ کہا میرے سامنے دی گل حضور نے کیتا تسی لعنتاں کر دے جے، میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں تہاڈے سامنے اعلان کیتا کہ لا لو زور اپنی حکومت دا سارا ٹل مار لو، میں انہاں دی محبت کوئی نہیں چھڈی۔ قلت لواصلہ مرض، وہ پھر عبداللہ بن شداد بن عبداللہ آندا میں پوچھیا حضرت واصلہ میں رجس کی ہے، میرا اللہ نے آکھیا کہ قرآن چاہیا کہ رجس تو دور کرنا، پلیدی کیڑی ہے، کوئی ٹٹی پیشاب ہے، قال شک فی اللہ عز و جل، حضرت واصلہ نے آکھیا ایتھے پلیدی تو مراد روحانی پلیدی، اللہ دے بارے شک، کہ انہاں دے دلاں چ اللہ دے بارے شک نہیں آنا، ایمان اللہ نے سینے پر کر۔ قال ابو احمد العسکری یقال ان الاوزاعی لم یروی فی الفضائل حدیث غیر ھذا واللہ، حکومتاں بری شے، توبہ کرو، انہوں نے شکنجے کسے ہے پھر انہوں نے کہ لوگوں حق نہیں کرنا۔ امام ابو احمد العسکری آندا کہ امام اوزاعی جن نے حدیث بیان کی، شام دا امام ابو عبد الرحمن اوزاعی، یہ فقہ چلتی رہی ابو حنیفہ دی طرح، بالکل شام سارے مذہب انہاں دا کئی صدیاں چلیا، امام اوزاعی نے ایس حدیث تو سوا اہل بیت دی شان کبھی حدیث نہیں بیان کی، اے صرف ایک سنائی ہے، ورنہ بیچارے نے اہل بیت دے بارے کچھ نہیں بیان۔ قال وکذالک الزہری لم یرو فی اللہ حدیثا واحدا، اور امام زہری ایڈا وڈا امام ہے، ہزاراں حدیثاں پڑھیاں بخاری میں، انہوں نے بھی سوائے ایک حدیث دے کدی حدیث اہل بیت دے بارے نہیں سنائی۔ کی وجہ سی؟ کانا یخافان بنی امیہ، دوویں بنی امیہ تو ڈردے سی بے حکومت نہ ظالماں دی زبان کٹ دین، اور کنہاں دیاں زباناں کٹیاں، رشید الحجری دی آپ حجاج نے اتھوں کڈ کے کٹاتی، حضرت علی دا صحابی سی، اور درخت نہ لٹکاتا، اس تو کون پائی بولدا؟ امام اوزاعی بھی ساری عمر تا ایک سنائی ورنہ ڈردا چپ رہندا۔ تو اہل بیت اگر بچ گئے اور اج تک انہاں دا ذکر ساری کتاباں رہ گیا تو بڑی گل سی، آسمان دا سورج ٹکیا نہیں گیا، ورنہ کوئی کسر نہیں چھڈی۔
لوگوں کے ہاتھ پیر وڑ دیتے، انہوں نے پھانسیاں تے لٹکاتا، انہوں نے گھر ٹاتے، حکم جاری کرتا کہ حضرت علی نہ محبت کرنے والا اگر عدالت گواہی لیا ہے قاضی انہیں تو رد کر دے، بجا کوئی گواہی نہیں چلی، تو علی نہ محبت رکھ۔ اور کنیاں نے آ کے حجاج نے آخیا بھی سارے تے رحم کر، ساڈے ماں باپ سارا نام علی رکھ گیا سی، سارا انہوں نے بڑا ظلم خوش کر لی حکومت۔ علی دی اولاد اگر بچ گیا تو تسی کیوں انہوں نے ویر لیں گے؟ مولویاں دی کوئی نہ سنا، ظالم ہے، انہوں دی نسل ہی تری آؤندی ہے، وہ بھی جھوٹے جڑے محبت کا نام لے کے میں ڈھونگ رچایا۔ اہل بیت اپنی جگہ سے بالکل ہدایت دے منارے ہے، کوئی شخص پڑھے نہ ہلیات الاولیاء دجا پتہ لگتا کہ کیوں ساری امت دے ولی منتے سارے سلسلوں دے، کہ جدوں بھی کوئی شخص ولی ہویا اہل بیت دی محبت نہ آیا، جڑا اس تو خالی ہے انہوں کدی ولایت نہیں۔ اللہ نے بند کیتا کہ کسی نے میں ولی اور دوست نہیں بنانا، پہلا حب اہل بیت کرے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے پڑھا کہ فاطمہ کی اس پاروں کے اقبال نے حوالہ دیتا کہ حسین کی ہے پورے بطول، ہاں امام عاشقاں پورے بطول، بطول دا بچہ جویں رسول اللہ دا نواسا بطول دا بچہ۔ اور اتنے تمہیں یاد کراواں میں علم سکھیا کرو کہ علامہ اقبال نے جب انگریزی حکومت نے کیا کہ میرا جڑا استاد ہے سید میر حسن بڑے عالم سی کہ انہوں تسی شمس العلماء دا خطاب دیو، مینوں چھڈو میرے استاد نو خطاب دیو شمس العلماء۔ تو انہوں نے آخیا جی تصنیف کہڑی، کوئی کتاب لکھی؟ اقبال نے فرمایا یہ تصنیف میں مینوں جڑا انہاں تیار کیتا، ہور کہڑی چاہندے تصنیف ہے؟ یہ گل کہ فاطمہ اگر کچھ بھی نہ کرتی حسین دنیا نو دے دیندی، اتنا ہی بڑا کام۔ فاطمہ نو اگر تسی دا تعارف سمجھ تھوڑا کہ حسین دی ماں کہ وہ گود چ حسین نکلیا، بطول باش و پنہا شادی اثر کہ در آغوش شبیر بگی۔ اقبال آندا نامراد مسلمان عورتوں بے پردہ ہوندیاں پھردیاں دے فاطمہ بن جاؤ، اور جتنا وہ گھر چھپی سی ساری عمر کسی نے نہیں انہوں ویکھیا، ایداں پردے چلیاں جاؤ تاکہ تہاڈی گود حسین پیدا ہوئے کہ در آغوش شبیر بگی۔ فاطمہ نے یہی بڑا تعارف ہے، حالانکہ اپنے وہ کمال بے اندازہ ہے، مگر میں وہ میر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل کا حوالہ دے گیا نا بھی اگر وہ اینا ہی پوچھنا ہوں بھی فاطمہ کون ہے، حسین دی ماں، اور کدھر قدر کنی ہے۔ اے مسلم احمد جو پڑھ رہا اس پاروں میں جی امام شافعی کا پڑھیا نا، مینوں اس گناہ تے کوئی شرمندگی نہیں، نعوذ باللہ گناہ نہیں، مگر میں سمجھنا بھی گناہ میرا سمجھ دے، رسول اللہ دی خاندان نہ محبت گناہ ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ چادراں تھلے لیا، اسی بخاری اور مسلم دریا برد کر دیے تو کہتے نام مرادو ہویا کہ عبداللہ ابن ابی رافع بیان کر دے کہ مسور بن مخرمہ، یہ بھی چھوٹے صحابی ہے، بعض بیچارے حرم شریف چ نا دے پتھر پیا بیچارے نماز پڑھتے شہید ہو گئے، ظالماں نے حرم شریف دے گرد منجنیکاں لا کے حجاج نے خانہ کعبے تے پتھر برسائے، عبداللہ بن زبیر دے خلاف۔ امام حسین تو جو خانہ کعبہ سڑ گیا، نویں سرے تے ابن زبیر بنایا، اور حضرت مصر نے بھی آ کے سر تے پتھر لگا، توپاں سٹن دیا منجنیکاں شہید ہو گئے۔ تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے لکھیا، اے سمجھو 95 صفحہ اور جلد جڑی ہے 22 الفتح الربانی مسند احمد دی شرح، ان عباس علیہ حسن بن حسن یخطب ابن، اے فاطمہ نو پہچانو، بے ایمان ہو کے نہ مرے ہو، کیا حسن بن حسن نے حضرت مصر نو پیغام بھیجا۔ حضرت حسن جڑے سی رسول اللہ دے نواسے، انہوں دا کام بیٹا وہ بھی نام حسن رکھیا، انہوں کہہ دینے سی تاریخ حسن مصنع، پہچان لی کہ حسن مصنع ڈپلیکیٹ، اگے وہ دا بیٹا بھی حسن ہے، وہ حسن مثلث نا نہیں سی چھڑ۔ اور جی انہیں کرب عالم نے کتاب اہل البیت لکھی مجمل، انہیں حوالہ دے کے کیا بے 2 انا رب نے آدم تو لے کے لکائی رکھی، کسے دن ہی آیا تاریخ محمد بھی آیا، ایویں کہیں نہیں لوگاں رکھیا، اس واسطے بھی سارا بچہ حسن اور حسین نہیں رکھے، یہ بالکل اللہ نے رکھے اسی سوال کے کہ رسول اللہ اپنے بچوں کا رکھوں گا۔ تو حسن بن حسن نے یعنی امام حسن دے گا پوتے بیٹے حسن مصنع نے انہوں حضرت مصر بن مخرمہ پیغام بھیجا کہ مینوں اپنی بچی دا رشتہ دے، فقال لہو کر لہو فلیاتنی فی الحتم۔ تو مصر نے اور پیغام لے آنے والے کہا کہ تو حسن نو کہہ دی کہ وہ کل رات نو مینوں ملے۔ قال فلا کیا حسن مصنع ملے فحمد الاسور اللہ و اثنا علیہ، حضرت مصور نے اللہ کی تعریف کی، ثنا پڑھی، وقال اما بعد واللہ ما من نسب ولا سبب ولا سحر احب الی من سببکم وسحر۔ انہوں نے آخیا گل سن حسن، اللہ دی قسمی مینوں کسے نہ رشتہ داری دامادی نسب سبب پیارا نہیں توڑ تو ود، رسول اللہ دے خاندان میری بچی چلی جائے یہ تو وڈی گل کوئی نہیں، بلا کہ رسول اللہ قال، مگر سن لا بھائی میرے رستے ایک بہت رکاوٹ،
اللہ دا رسول دنیا کہہ گیا فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، یک بزنی ما یک بزا، جس شے نے اینوں دکھ پہنچایا نا وہ اینوں نہ سمجھو پہنچایا مینوں دکھی کیتا، یبسطنی ما یبسطا ما بسطا، تے جیڑی گل نہ اے خوش ہوئی اس نہ میں خوش ہویا۔ یہ حضور نے اسے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ سَبَبِي وَنَسَبِي وَسَبَبِ سِحْرِ، یہ بھی کیا کہ دن قیامت دے سارے رشتے رب نے توڑ دینے ہیں، کسی رشتے دا لحاظ کر کے نہیں گل سننی، آپ اپنے عمل پہ پختن گے، مگر میری اولاد چ ہونا، میرے نہ رشتہ داری ہون دا لحاظ اسے بھی خدا کروں گا۔ ہن گل کی ہوئی ہے وین دا کہ بنا تو تیرے نکاح فاطمہ دی بچی حسین دی بیٹی جڑی وہ تیرے نکاح وہ نسل دی ہے، فاطمہ بے شک مر چکی ہے، تیرے گھر حضرت فاطمہ دی پوتی موجود ہے، وَلَا زَوَّجْتُكَ، اگر میں تیرے نہ اپنی بچی دی شادی کرنا لَقَبَضَ ذَلِكَ، بہت پیچھے جاؤ کہ فاطمہ دیر ہوئی ہے قبر گیا، انہوں نے آکھیا مصر الدین ہے تینوں میں دیاں تیرے کر اگے بیٹی حضرت فاطمہ دی نسل چوں سیدی ہے بھی، جے میری بیٹی نہ کوئی بگاڑ ہو گیا اس بیٹی فاطمہ دی دکھ پہنچا دے، دکھ حضرت فاطمہ نو پہنچا تے میرا بیڑا ہو جانا غرق ہیں۔ اس پاروں قال فنت اللہ کا تنہا کا حضرت حسن مسنہ جڑے انہوں دا عذر قبول کر کے چلے گئے، انہوں نے آکھیا یار تو ٹھیک کیا، عورتاں لڑی پیندیاں، اس آکھیا تو جانتا تیرا دادا کی کیا گیا، اللہ دے رسول نے آکھیا جے فاطمہ نو دکھی کیا نے کیتا تے مینوں کیتا، اس تو میں تینوں دھی دے کے اگر فاطمہ دی روح نو دکھ پہنچاؤں میرا کی بنوں۔